ناظرین، پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی تریاق دریافت نہ ہو سکا۔ لوگوں کے رویے اور انداز زندگی اسی کی بدولت جنسی خود غرضی کی بھینٹ چڑھے۔ ناظرین، ہم اکثر سوچتے ہیں آخر یہ کھیل شروع کب ہوا؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس کے وجود کے بنیادی محرکات کیا تھے؟ اور یہ کہ آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ ناظرین، صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کی سوچ کا دھارا اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحر اوقیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ صلیبی جنگجو لاشوں کا ڈھیر کر دیے۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے، جبکہ صلیبی فوجی رات بھر زنا کی محفلوں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ ناظرین، یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین و فطین شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوانوں پر بات کرتے ہوئے کہا، میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے یکسر ناآشنا ہیں۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کی رعنائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، مگر ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھیں۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید تخریب کاری بھی کرنا پڑی، مگر مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی
اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری طور پر جواز پیش کیا۔ جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو، اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے۔ اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمان کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی برے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ 8 پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بذات خود بھیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا۔ سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ ناظرین، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پراسرار حرکتوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں مگر ان کے پاس فوش تصاویر ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ تصاویر دیکھیں تو دھنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فوش تصاویر کے کبہ خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں، نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر بھی کی۔ انہوں نے کہا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے نہیں آ سکتا، اسی لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے۔ کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فوش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ ناظرین، اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی مگر اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صبا کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔
صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی، یوں حسن بن سبا کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پراسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا، اور اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے، مگر ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کے جراثیم پھیلاتا رہا۔ ناظرین، یوں صدیاں بیت گئیں، زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ درختوں سے جنسی اعضاء بنائے گئے۔ فرانس میں ہوئے ایک تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے جوک در جوک آ رہے تھے۔ اس ووڈ پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی، لہٰذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ووڈ پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورنوگرافی کے فن پارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ ناظرین، سن 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہیں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ سن 1855 میں پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا۔ ناظرین، سن 1876 میں ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ ناظرین، سن 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرعام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ سن 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برِ صغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ مگر 1980 میں VCR ٹیکنالوجی برِ صغیر میں عام ہوئی۔ اگرچہ 70 کی دہائی میں کمپیوٹر بھی پاکستان میں اکا دکا جلوہ گر ہو چکے تھے، مگر عام لوگ اس سے ناآشنا تھے، لہٰذا لوگ پردہ سکرین سے ہٹ کر VCR کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی دوران پاکستان فلم انڈسٹری بھی پوری شان سے ابھر کر سامنے آئی۔ یورپی کمپنیز نے جب ایشیائی لوگوں کا VCR کی طرف رجحان دیکھا تو ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہوئی۔ یوں فوش فلمیں پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک میں بلیک ہو کر بکنے لگیں۔ ناظرین، 1995 میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ یعنی PTCL نے انٹرنیٹ آل پاکستان کے لیے خرید لیا۔ سن 2000 میں انٹرنیٹ پاکستانی عوام میں مقبول ہونا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پورنوگرافی کا زہر بھی سرحدیں پھلانگتا ہوا داخل ہوا۔ یورپی ممالک میں پہل پورنوگرافی سینما میں دکھا کر یا جنسی تصویروں کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا تھا، مگر انٹرنیٹ نے یہ جھنجٹ ختم کر دیا۔ انٹرنیٹ نے باقاعدہ خود آن لائن مارکیٹنگ پروسیس کھول کر پورنوگرافی کو بطور پروڈکٹ پیش کیا، جسے عوامی طور پر اتنی پذیرائی ملی کہ سب ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یورپی پورن انڈسٹری کو سب سے زیادہ آن لائن ٹریفک ایشیا سے ملتی ہے۔ 2015 کی گوگل رپورٹ کے مطابق روزانہ 90 لاکھ پاکستانی پورن ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، جبکہ بھارت سے روزانہ 6 کروڑ لوگ پورن ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، جس سے پورن انڈسٹری روزانہ کروڑوں ڈالر کا منافع کماتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ تعداد ہے جو ویب سائٹس بلاک ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح مطلوبہ سائٹس تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ گوگل پر پورن تصاویر دیکھنے والوں کی تعداد پاکستان اور بھارت میں کروڑوں میں ہے۔ ناظرین، آج اگرچہ مسلمان بھی اس کا شکار ہیں، مگر پھر بھی ہم اپنے مذہب، ثقافت اور نسل کو لیے برابر چل رہے ہیں، جبکہ مغربی معاشرہ اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ آرٹیفیشل بچے پیدا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔
2013 میں امریکی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ 2050 تک اسلام کی افرادی پاور پورے یورپ پر حاوی ہو جائے گی، لہٰذا اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر محدود کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کر کے انہیں اپنے آزاد معاشرے کا حصہ بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلامی شدت پسندی دکھائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ملحد اسلام کو نوچ رہے ہیں، سیاست میں بڑے بڑے لبرل داخل کیے جا رہے ہیں، مقبوضہ علاقوں مسلمانوں کا قتل عام کروایا جا رہا ہے، کیونکہ دشمن جان چکا ہے کہ اس کا ہتھیار خود اس کی قوم کو ختم کر چکا ہے۔